السلام علیکم، دس از می سیف الرحمان۔ تو آج ہماری نئی ویڈیو، ہماری نئی پوڈ کاسٹ۔ تو آج ہمارے درمیان ایک خاص مہمان موجود ہے، ایک سیاسی شخصیت، ایک سماجی شخصیت، اور جو ابھی نیولی جو ہمارے لوکل باڈی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں وہ ہیوی بھاری مارجن کے ساتھ جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں، یہاں کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں UC10 کے۔ تو السلام علیکم فیصل قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو پہلا میرا سوال یہ تھا، اور نوجوانوں کا اور پورے کراچی کا یہ سوال ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے جب الیکشن کی پہلی تاریخ دی گئی تو تب سے ہی آپ لوگوں کا ایک بہت ہی مشہور سلوگن، بہت ہی مشہور نعرہ حل صرف جماعت اسلامی، اس پہ کافی ویڈیوز بھی بنی، میمز بھی بنی۔ تو سوال یہ تھا کہ حل صرف جماعت اسلامی ایک اچھی نعرہ تو سب کو پتہ چل گیا، کیا واقعی حل صرف جماعت اسلامی ہے؟ ڈو یو ہیو سم پلان؟ آپ کے پاس کوئی پلان ہے یا صرف ایک نعرہ ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو سیف الرحمان بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپنا ٹائم بھی دیا اور ہم سے آپ نے ملاقات کی ہے۔ دیکھیں، نعرہ جو ہم نے لگایا تھا حل صرف جماعت اسلامی، وہ ایک نعرہ نہیں ہے، سلوگن نہیں ہے، باقاعدہ حقیقت ہے۔ اس کو آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی جب بھی کراچی میں کام ہوئے ہیں، آج لے لیں 50 سال کی ہسٹری لیں، 40 سال کی ہسٹری لے لیں، سب سے پہلے مرحوم میئر افغانی صاحب تھے جنہوں نے کراچی میں ڈیلیور کیا ہے نا، انہی کے دور میں کام ہوا ہے۔ آپ کسی بھی پرانے لوگوں سے معلوم کریں اور آپ ہسٹری دیکھیں کہ اس میں جتنے فلائی اوور بنے ہیں یا K2 کا جو K3 کا جو منصوبہ تھا وہ ہمارے میئر افغانی صاحب نے کروایا تھا۔ اس سے پہلے تو جو بھی ہوتا رہا وہ تو خیر اپنی جگہ ہے، لیکن میئر افغانی کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہ کچھ ایک پارٹی کراچی میں آ گئی، ایک قوم کا نعرہ لگا کر، اور انہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا۔ اس دوران میں، اس عرصے میں آپ دیکھیں 2002 سے 2006 تک نعمت اللہ خان صاحب کو دوبارہ اللہ نے موقع دیا، کراچی کے عوام میں عزت دی اور منتخب ہوئے۔ ان کی عمر اس وقت آپ دیکھ لیں کہ 60 سال سے اوپر تھی، لیکن انہوں نے کراچی کو 4 چاند لگا دیے۔ ایسا کام پورے ہماری کراچی ہسٹری میں ایسا آج تک کام نہیں ہوا۔ جہاں پر آپ دیکھیں کہ فلائی اوور کا ایک جال بچھا دیا گیا، انڈر پاس کا ایک جال بچھایا، K3 کا منصوبہ پایا تکمیل پہنچا، اور K4 کے لیے انہوں نے بنیاد بھی ڈالی، لیکن جو کہ اس کو آگے چل کر کام نہیں ہو سکا۔ اگر آج وہ K4 کا منصوبہ ہو جاتا تو آج کراچی میں کہیں بھی پانی کی تقسیم میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کراچی کی 60% آبادی میں پانی صحیح تقسیم نہیں ہے، پانی موجود ہے لیکن صحیح تقسیم نہیں ہے، انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ تو جب ہمارے میئر پہلے بھی منتخب ہوتے رہے ہیں، انہوں نے یہاں کام کیا ہے، چاہے روڈ کا معاملہ ہو، سیوریج کا نظام ہو۔ آج ہم جس UC میں بیٹھے ہیں، اس UC میں الحمدللہ ایک ماڈل پارک بنا تھا جس کا نام رکھا گیا تھا الاخوان پارک۔ مجھے بتایا اس کے بعد اس پارک کی کیا کسی نے دیکھ بھال کی ہے؟ نہیں کی۔ آج وہ اجڑا پڑا ہے، وہاں پر اب وہ پروفیشنل بن گیا ہے، لوگ وہاں سے کما رہے ہیں، کمیشن دے رہے ہیں، لیکن اس پارک کا حالت دیکھیں بالکل اجڑ چکا ہے۔ اس پارک میں اب جہاں بیٹھے ہیں اس کا حال بہت برا تھا، یہاں کچرا کنڈی تھی، چلیں ہمارے PTI کے دوستوں نے اس کو تھوڑا تعمیر کروایا اور الحمدللہ آج یہ خوبصورت بن گیا ہے۔ اسی طرح کے کام ہمیں مزید کرنے اور وہ ہم ہی کریں گے انشاءاللہ۔ میاں حافظ الرحمان آئے، ہماری ٹیم ہوگی، اور یہ جو نعرہ لگایا جو ہمارا سلوگن ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے، انشاءاللہ ثابت کر کے بتائیں گے۔ اور اس پوری کراچی اور بالخصوص UC10 کی آبادی کو اور یہ لوگوں کو نہیں ہوگا کہ انہیں مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ کہ ہم نے اس بار غلط اپنی رائے دی ہے۔ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے، ہم سے جو ہو سکتا ہے ہماری طاقت حیثیت قوت سے انشاءاللہ اوپر جائیں گے اور کام کر کے دکھائیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ نہ بجٹ ہے نہ ہمارے پاس اختیارات ہے، ابھی بھی دیکھ لیں ہم نوٹیفائی نہیں ہے، لیکن سینیٹری کا کام، سالٹ اینڈ مینجمنٹ کا کام، سیوریج کا کام ہم دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھے انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں پریشانیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، کیوں کہ پچھلے 15 سال سے یہاں پر کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ آپ بھی ظاہر ہے، آپ تو بھی بہت چھوٹے ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، ہمارے نوجوان لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کبھی سیوریج کا کام نہیں ہوا ہے، بس آتے ہیں چلے جاتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد۔ تو میرا آپ سے دوسرا اسی بارے میں یہ سوال تھا کہ آپ نے جیسے افغانی صاحب کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے روڈ بنائے، سڑکیں بنائے، نعمت اللہ خان انہوں نے دے گیو اس ٹرانسپورٹ سسٹم دے کے گئے۔ تو دا کوشچن از ڈیٹ، سوال یہ ہے کہ بھائی اس بلدیاتی نظام میں رہتے ہوئے جہاں پر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایک جو کونسلر ہوتا ہے اس کے بعد کچرا اٹھانے تک کا اختیار نہیں ہوتا، اور ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کس طرح سے گزرے، اس بلدیاتی نظام میں رہتے ہوئے ڈو یو تھنک کہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں یا پریشانی اور بھی ہے اس میں؟ نہیں دیکھیں، مسئلے پریشانی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو ہمارا حق ہے، کراچی کا حق ہے، وہ ملے گا نہیں، ان لوگوں سے چھیننا پڑے گا۔ ہمارے امیر صاحب ہیں اور آئندہ کے انشاءاللہ میئر بھی منتخب ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ بھی یہی کہتے ہیں
کہ بھائی یہاں پر اتنی آسانی سے حق ملنا نہیں ہے, حق کو چھیننا پڑے گا. سندھ گورنمنٹ ہو, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, ایم کے لوگ ہو, یہ کبھی بھی کراچی کو بنتا سنورتا نہیں دیکھیں گے. لیکن جب ہم نے طے کیا ہے نا تو اس کو بنانا تو ہے ہی. جب بنانا ہے, اختیار ہو نہ ہو, ہمیں فنڈ ملے نہ ملے, ہمارا حق ہمیں چھیننا ہے, اور انشاءاللہ چھینیں گے, اور اس کراچی کو, اس علاقے کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں گے. یا ایک اور سوال یہ تھا کہ بھائی اصل آپ لوگوں کی کسی بھی پارٹی کی جو طاقت ہوتی ہے وہ یوتھ ہوتی ہے, نوجوان نسل ہوتی ہے. تو سوال یہ تھا کہ آپ نے ابھی جو بنو قابل جیسا پروجیکٹ بنایا, بہت اچھا پروجیکٹ ہے, لڑکوں کو موقع دیا گیا, لڑکیوں کو موقع دیا گیا, آپ جو ہے یہاں کے چیئرمین منتخب ہوئے. تو اس علاقے کے اندر بھی ایسے بہت سارے بچے ہیں جو ڈیو ٹو مطلب پوورٹی, غربت کی وجہ سے وہ پیسے نہیں دے پاتے انسٹیٹیوٹ میں, کوچنگ میں. تو وہ ای کامرس اور بہت سی چیزیں جو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے کیونکہ بھائی پیسہ ابھی مہنگائی کتنی ہے. تو آپ لوگوں نے ایسی کوئی چیزیں سوچی ہے کہ یار ہمیں کوئی ایسی چیزوں پہ جو نوجوان کا فیوچر ہے, ایسے کورسز, کمپیوٹر کورسز, اس طرح کا آپ کا ہے کوئی پلان؟ کہ نا ابھی آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ بنو قابل پروگرام کیا ہے نا ہم نے. دیکھیں, الیکشن ضروری نہیں ہے, جیتنا ضروری نہیں ہے, مقصد ہے عوام کو انرجی دینی ہے, نوجوانوں کے لیے کچھ کام کرنا ہے, یوتھ کو آگے بڑھانا ہے, چاہے تعلیمی میدان ہو, صحت کا میدان ہو, کوئی بھی ہو. ابھی بانو قابل پروگرام میں آپ نے دیکھی اتنے لوگوں نے ہمارے پاس ہم سے مطلب رجسٹریشن کروائی ہے, اور حافظ نعیم الرحمان نے خود اس پروجیکٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی تو مطلب کراچی کے لیول پہ ہو رہا ہے, پھر اس کو ہم چھوٹے علاقوں تک لائیں گے, ضلعوں کی حدود میں, پھر انشاءاللہ یو سی کی حدود میں لائیں گے اس کو, اور نیچے طبقے کو دیکھ کر, ایک چھوٹے سے علاقے کو دیکھ کر اس کو یہاں کی یوتھ کو ہم دیکھیں گے, اور انشاءاللہ اس کو یہ 11G 11F یو سی 10 کی اور جو اطراف میں یوسیاں ہیں ہماری, ان سب کے نوجوانوں کو انشاءاللہ ہم مدعو کریں گے. اور اس میں IIT پروگرام, کمپیوٹرائز پروگرام, اور بہت ساری جو ہو سکتی ہے ہمارے سے اسپورٹس کا معاملہ ہے, ان سب کو انشاءاللہ یوتھ کو آگے لے کے چلیں گے, اور ان کو موقع دیں گے. جو اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں, مالی اعتبار سے مالی معاملات ان کے دل کے کمزور ہے, تو اس کو خصوصاً ترجیح انشاءاللہ اور دی میرا جائے گی. ایک پرسنلی آپ سے سوال تھا, ہر نوجوان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یار نوجوان جو نسل ہوتی ہے, جو ابھرتی ہوئی نسل ہوتی ہے, جو جیسے قائد اعظم نے کہا ہے کہ معمار ہے قوم کی, تو اس کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اکثر نوجوان ہوتے ہیں, یہ اچھی بھی بات ہے, لیکن سیاسی پارٹیوں کے پیچھے جو ان کا جو ورکنگ ایج ہوتی ہے وہ اپنی زندگیاں نکال دیتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل, جیسے آپ مشورہ دیں کہ پارٹی کے پیچھے اگر آپ لگ رہے ہو, اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہو, تو یہ ٹھیک ہے یا آپ اپنے آپ کا ایک کیریئر بناؤ اور پھر اپنے آپ کو وقف کرو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ سیاسی وابستگی تو ظاہر ہے ہر کسی کی ہوتی ہے نا. زیادہ تر آپ دیکھیں گے اکثر سیاسی وابستگی موجود ہے, ہم اس سے نہیں منع کرتے ہیں نہ کہ آپ نہ جائیں, لیکن فیصلہ یہ کریں نوجوانوں کو, خاص طور پر جن کو آگے چل کر اس ملک کا, اس شہر کا معمار بننا ہے, جس کو اس ملک کو, اس شہر کو چلانا ہے, وہ کم سے کم یہ کریں کہ جو بہتر پارٹیاں ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں, جو بہتر پارٹیاں ہیں جو آپ کے تمام حقوق کا خیال رکھتی ہو, چاہے وہ تعلیم کا معاملہ ہو, اسپورٹس کا معاملہ ہو, کھیلوں کا معاملہ ہو, اور بہت ساری ہے, صحت کا معاملہ, تو ان کے ساتھ تعلق بڑھائیں, ان کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ آگے چلیں, تو انشاءاللہ یہ معاملہ بہتر ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی خدا نہ خواستہ آپ ہمارے ساتھ اور ہم ہی صحیح ہیں, نہیں, آپ کو جو بہتر لگ رہا ہے, کراچی ہے, بہت سارے لوگ ہیں آپ کی نظر میں ہیں, کچھ کام کر رہے ہیں, جو آپ کو جو بہتر لگ رہا ہے کہ اس ملک, اس شہر اور اس علاقے کے لیے بہتر ہے, ان سے آپ وابستگی رکھیں, لیکن منفی وابستگی نہ ہونی چاہیے. اچھی سوچ رکھیں اور بہتر معاملات دے کے چلیں, جو آپ کو صحیح مشورے دے رہے ہیں, جو صحیح پلیٹ فارم سے آپ کو چلا رہے ہیں, جس صحیح راستہ کو دکھا رہے ہیں, ان سے رابطہ رکھیں. اور آپ نے نعیم الرحمان کی بات کی, اچھے میئر تھے انشاءاللہ, لیکن آپ سے, آپ یہاں کے چیئرمین ہیں, آپ یہاں کے یہاں کو لیڈ کر رہے ہیں آپ, تو علاقے کے مسائل پہ اگر بات نہ ہو تو ادھوری ہو جائے گی بات. سوال آپ سے یہ تھا کہ ابھی جو گورنمنٹ کی طرف سے ان پہ ایک سے ایک بل پاس کیے جاتے ہیں, پھر یہ جو ابھی بل پہ بجٹ ہوا 272 کا پیٹرول, تو آپ لوگوں کے اختیارات میں, چیئرمین کے اختیارات میں جو گیس کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ ہوتا ہے, تو آج بھی میں اپنی گلی کے اندر لوگ جانتے ہیں, تو مجھے اکثر بولتے ہیں یار ہمارے گیس کا مسئلہ ہے, ہم سلنڈر میں گیس مطلب اس پہ چولہے پہ کام ہو نہیں پا رہا, تو اکثر مجھے بولتے ہیں یار یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو ایسے جو مسائل ہیں جو دب گئے آپ کے انڈر میں, اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں, مسائل تو کراچی میں اور ہمارے علاقے میں کوئی الگ نہیں ہے, پورا کراچی ایک ہی مسائل سے چل رہا ہے نا, چاہے وہ سیوریج کا ہو, پانی کا ہو, روڈ ٹوٹی پھوٹی ہے, گیس کا ہو, KE کا ہو, اور بہت سارے مسائل ہیں. تمام مسائل پورے کراچی میں ایک جیسے, لیکن ہمارے بلدیات کے انڈر میں جو آتا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیوریج کا نظام ٹھیک کرنا ہے, سالٹ اینڈ مینجمنٹ کا نظام ٹھیک کرنا ہے, پانی کا مسئلہ دیکھنا ہے, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, اور یہ پارکس وغیرہ, کھیلوں کے گراؤنڈ,
لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گیس کی طرف سے بالکل SHG والوں کی طرف سے بالکل ہم خاموش ہو کے بیٹھے، نہیں، اس پر بھی آواز اٹھائیں، لیکن یہ عوام کو ہمارا مطلب بتا دینا ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے بلدیات کے انڈر میں نہیں ہے، ہم سے جو کوشش ہوگی وہ کریں گے۔ اسی طرح مہنگائی کا معاملہ بھی بلدیات نہیں دے سکتی، اس کو اوپری نیشنل گورنمنٹ دیکھتی ہے، تو اس پر بھی ہمارے اکابرین، ہمارے قائدین آواز اٹھاتے ہیں۔ ابھی ایک ریلی بھی نکلی ہے لاہور سے لے کے اسلام آباد تک مہنگائی میں کے حوالے سے، ہم اپنی آواز اٹھائیں گے، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کرائیں گے، جس حد تک جا سکتے ہوں گے انشاءاللہ جائیں گے، لیکن جو مسائل ہے بلدیات کے اس کو پہلی ہماری ترجیح ہوگی انشاءاللہ۔ اور UC10 میں رہتے ہوئے ایک بڑا مسئلہ ہمارا ہے سیوریج کا۔ سیوریج آپ دیکھتے ہیں کہ نمازی حضرات جو ہے، سیوریج کے ساتھ میں کچرا کنڈی بھی ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اگر ہم دوسرے مذاہب کو دیکھتے ہیں تو ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، وہ کہہ تو سکتے ہیں وہ گمراہ ہے، لیکن ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ اس کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو کبھی بھی گندگی کچرا نظر نہیں آئے۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں کتنی مساجد کے آگے کچرا کنڈی ہوتی ہے۔ یہ تو مطلب ہمارے ضمیر تو ایک طریقے سے مر گئے ہیں۔ ہماری جو عبادت گاہیں ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ آپ لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، لوگوں نے آپ کو ہیوی مارجن کے ساتھ ووٹ بینک کے ساتھ منتخب کیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم نے اس علاقے کے مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم اس کو ہماری طرف سے 6 مراحل پر اس کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلا ہمارا جو پہلا مرحلہ ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے سیوریج کا نظام، بالکل اس کو ہمیں اولین ترجیح میں ٹھیک کرنا ہے۔ نمبر 2 پر ہے سالٹ اینڈ مینجمنٹ، جسے ہم سینیٹری کہتے ہیں، کچرا اٹھانا۔ نمبر 3 ہمارا ہوگا پانی کا مسئلہ۔ نمبر 4 ہوگا ہمارا یہ کیا کہتے ہیں روڈ وغیرہ تعمیرات کرانی ہے۔ نمبر 5 پر پارکس، اور نمبر 6 پر ہم گراؤنڈز وغیرہ بچوں کے کھیل کے لیے گراؤنڈ، جو کہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر یا تو گھیر چکے ہیں، چائنا کٹنگ ہو چکی ہے، لوگوں نے بیچ دیا۔ انشاءاللہ جو بچے ہیں اس کو ٹھیک کریں گے، اور جو یہ بک چکے ہیں، چائنا کٹنگ ہو چکی ہے، کوشش کر کے اس کو آزاد کریں گے۔ باقی یہ رہ گئی بس یہ 6 مراحل میں ہے۔ اور اس موقع پر میں ظاہر ہے عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ ایک سسٹم بنا لیں، کچرا گھروں میں جب لینے آ رہے ہیں تو کچھ بہت کم چارجز ہے اس کو دیکھ لیں، بجائے کہ ہم روڈ پر نکلیں اور شاپر اٹھا کے پھینک دیں۔ جب شاپر اٹھاتے ہیں پھینکتے ہیں تو پورا راستہ وہ روڈ پورا گرتا ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے اس کو ہم رمضان کے بعد مئی تک انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ سسٹم آ جائے گا کہ سالٹ اینڈ ویسٹ مینجمنٹ کا، کہ گھر سے کچرا اٹھائیں گے۔ تھوڑا سا کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہم صفائیاں کروا رہے ہیں، لیکن اس کو آپ اس کچرا کنی کو اتنی نہ پھیلائیں کہ ہمارے لیے بھی پریشانی ہو۔ بہرحال یہ ہے کہ دیکھیں تہذیب قوموں میں تبھی آتی ہے جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں، صحیح ہے؟ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مثالیں دیتے جو غیر مسلم ہیں، ابھی آپ نے ہی کہا ہے، ٹھیک ہے، ان سب کو دیکھ کر، اور ہمارے لیے تو حکم بھی یہی ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور جب ہم صفائی کروا رہے تھے کہ آپ کے سامنے ہر ہفتے 2 دفعہ گاڑی آتی ہے، کچرا اٹھا دیا، لیکن 2 دن بعد دوسرے دن آپ دیکھیں تو وہی صورتحال ہے۔ تو عوام سے ہم گزارش کریں گے اس آپ کے توسط سے کہ کم از کم اس کو طریقے سے آپ کچرا کنڈی پر کچرا ڈالیں۔ زیادہ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آئیں، اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، بہت کم چارجز ہے، ہم سے پہلے چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کو مزید ہم بہتر کریں گے، لیکن ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ان کے حوالے کچرا کریں۔ جزاک اللہ۔ آخری میں اگر UC10 کے عوام کو اگر آپ کچھ اپنا کہنا چاہیں، کیونکہ بہت زیادہ مایوس ہو چکی ہے عوام، آپ سے لوگوں کو امید ہے آپ ہمارے مطلب اس ویڈیو کے ذریعے اگر لوگوں کو کچھ کہنا چاہیں، نصیحت کرنا چاہیں، آپ کے آگے کے کوئی پلان بتانا چاہیں تو اینڈ میں اگر بتا دیں۔ دیکھیے ابھی آپ کو پلان تو ہم نے بتا دیے، 6 مراحل میں انشاءاللہ کام کریں، لیکن مایوس نہ ہو، ہم آئے ہیں، اللہ میں ہمت دے گا، آپ لوگوں کی دعائیں، انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے، اور نہ ہم آخر میں یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس نہ اختیارات ہے نہ بجٹ ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ووٹ کو اور آپ کی رائے کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے گا۔ چلیں انشاءاللہ، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور آپ لوگوں سے بھی یہ کہ بھائی اگر آپ کسی لیڈر کو لے کے آتے ہیں تو صرف حکومت تو بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتی، عوام کا جو ساتھ ہوتا ہے ایک بانڈ کی طرح ہوتا ہے، جیسا عوام کرے گی۔ انہوں نے جو آپ کو کچرے وغیرہ کا کہا، تو ہمیں بھی صفائی کی ضرورت ہے۔ اور اس ویڈیو کو اینڈ بھی کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔